نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. اصحاب مصطفیٰ پہ جو انگلی اٹھاؤ گے، اصحاب مصطفیٰ پر جو انگلی اٹھاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی بھی نہ پاؤ گے، ایسی جگہ مرو گے کہ پانی بھی نہ پاؤ گے. اصحاب مصطفیٰ سے محبت ہے لازمی، انکار کر کرو گے جہنم میں جاؤ گے. محترم قابل احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بزم میں اور آج کی اس پربہار میں میرا تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ میرے باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام باران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روشنی سے دنیا والے کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی اور ساری طاقت، قوت، دل و دماغ نور اسلام کو بجانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمینوں پہ سلا کر، آگ کے انگاروں پہ لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا کر، گھر بار اتار کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور 2090 محرم کا مہینہ تھا. مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل کے تقریر نے پورے قوم کو للکارا، ایک وہ جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے عزت و ابرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. 30 دن کا چرچا محمد کر رہے ہیں، ان کے ماننے والے کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خدا کی توہین کیا جا رہا ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کے تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا اور پھر طرح کے تدبیریں پیش کی اور بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پیش ہوئی محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک اہم نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پورے قوم کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف کرنے کا کسی کا اختیار نہ کسی کا مدار تھی. مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیے گئے، راستے میں پہرے بیٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے بوڑھے زبان آ رہے تھے، سب تھے. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درد کے چھالے کھا کھا کر، پتا چبا چبا کر دن کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پنباتی ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھ پھنس گئے اور قدم للکھڑا رہے تھے. قربان جائے مسلمانوں پر جس کی زمان پر کوئی شکایت نہ تھی. مسلمانوں کے خستہ حالت دیکھ کر کفار کہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے مسلمانوں کیوں تم اپنے اور ازداد کے دین کو چھوڑ کر ہلاک برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پہ سارے پابندیاں ہٹا لیں. مگر مسلمانوں نے جواب دیا اے کفار سن لے، ہم حق پا چکے، ہم دربار محمد قرار محمد کر چکے، انبار محمد مجھے پائزاد کر چکے ہیں، اتار محمد نے مجھے مہنگ کر ڈالا، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پہ سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کے دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کو رسالت کے انکار نہیں کر سکتے. اس ابتدائی آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہوئے، خوراکیں ختم ہو گئے، پیٹ کے چھالے پرتوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کے آنکھ پھنس گئے، زبان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسا بچہ ماں کے گود میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھ کھول کر اپنی امی سے کہتی ہے ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. ماں کی زمین کا بنڈ ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتے ہیں. وہ اسے سنبھالتے ہیں، وہ یہ کہتے رہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لگتے جگر سے پہلے مرنا چاہتا ہوں. دنیا والوں ذرا سوچو کتنا سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول اللہ کے باتوں سے منہ نہ موڑا. آج ہم بھی تو اپنے رسول اللہ کا غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تب تو اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے. اپنے تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم. میری فطرت نہیں ہے پابندیوں کے ساتھ جینے کا، میری فطرت نہیں ہے پابندیوں کے ساتھ جینے کا. غلامی پا میں کب تک میری زنجیر ڈالے گی، غلامی پا میں کب
زنجیر ڈالے گی۔ مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی۔